اس شخص کو فالو کریں جو اپنی نش کے اندر اپنی اسٹرگل کے حساب سے ایک خاص ٹاپک پہ بات کرتے جو اس کی اسٹرینتھ ہے. دیر آر سو مینی انفلوئنسر جو ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بالکل دے کین ناٹ گیو یو اینی تھنگ اپارٹ فرام ون تھنگ. خبریں مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ سر میں سافٹ ویئر کی کمپنی نہ بنا لوں. ہاؤ وڈ آئی نو؟ کوئی بھی چیز لیٹ اٹ بی اے آئی راتوں رات کسی کو امیر نہیں بنا سکتا. ایسے ہی ہے, آپ اس کو سیکنڈ کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں انم تم غلط کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں رات کوئی بھی اسکل, کوئی بھی حلال اسکل آپ کو راتوں رات امیر نہیں بناتا. اسکل تو اور بھی ہوتے ہیں جو بنا بھی دیتے ہیں, اس لیے میں نے یہ نہیں بولا کہ اسکل آپ کو امیر نہیں بناتا. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ جی اس فری کورس سے سیکھ کے آج ہماری ہی کمپنی میں سینئر اے آئی انجینئر کی پوزیشن کو پہنچنے والے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, اور انہوں نے آ کے اتنے بڑے پروجیکٹس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے جو ایک بچے کی 10-20 سال کی ٹوٹل انکم ہوتی ہے. آپ نے مجھ سے یا میرے جیسے کسی شخص سے یہ نہیں سیکھنا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میں یہاں پہنچا کیسے, وہ کوالٹیز کیا تھیں. بالکل. ڈونٹ آسک کہ وہ ٹولز کیا تھے. کسی بھی کامیاب شخص کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کو سمجھے, آپ کی نیچر کو سمجھے, آپ کی پسند ناپسند کو سمجھے, آپ کی خدا داد صلاحیتوں کو سمجھے, آپ کی ہسٹری کو سمجھے, آپ کے گولز کو سمجھے, ٹارگٹ کو سمجھے, پھر آپ کو روڈ میپ بنا کر دے. اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, تو آپ نے کرنا کیا. لیکن مجھ سے یہ ضرور پوچھیں کہ 8 سالوں میں ذلیل کتنا ہوا, راتیں کتنی جاگی, راتیں کتنی جاگی. 2.5 سال تو میں یہاں سوتا رہا ہوں. جس بلڈنگ میں آپ بیٹھی ہیں نا, میں 2.5-3 سال اس بلڈنگ سے باہر نہیں نکلا. چند مہینے پہلے تک میں یہاں سوتا تھا. السلام علیکم ایوری ون, مائی نیم از انم سعید, اور ہم اس چینل پہ بات کرتے ہیں فائنینشیل لٹریسی کی, ایجوکیشن کی. اور آج میرے ساتھ ایک ایسے شخص موجود ہیں جنہوں نے فری آف کاسٹ ایک کورس آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے اے آئی پر. ہی از دا سی ای او آف زیون سلیوشنز, عرفان ملک. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آف دا ٹائم ٹوڈے, عرفان. Thank you very much. Thank you very much for coming, and I always love to talk about it, particularly جو آپ ٹاپک مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی جی کہ ہاؤ وی کین اڈیپٹ دس لیٹسٹ ٹیکنالوجی, فائنینشیل لٹریسی, امپاورنگ وومن, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ہے. سو آئی ایم گلیڈ اینڈ آئی ول بی آنسرنگ وٹ ایور آئی کین. تھینک یو سو مچ. میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھوں گی, جو کہ ایک جینون سوال ہے میرا, کہ آپ نے ایک کورس بنایا جس نے لاکھوں اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی, رائٹ؟ میں اس کی ویورشپ دیکھ رہی تھی. دیر آر سو مینی پیپل فالوئنگ یو بیکاز آف دیٹ آن یوٹیوب. اس کی کوئی سکسیس اسٹوری ہے آپ کے پاس کہ کسی نے اس سے کچھ ایسا سیکھا ہو اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا ہو کہ مطلب بچے انسپائر ہو سکیں, خواتین انسپائر ہو سکیں کہ ہاں اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. There are so many success stories. بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹ جی اس فری کورس سے سیکھ کے آج ہماری ہی کمپنی میں سینئر اے آئی انجینئر کی پوزیشن کو پہنچنے والے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, اور انہوں نے آ کے اتنے بڑے پروجیکٹس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے جو ایک بچے کی 10-20 سال کی ٹوٹل انکم ہوتی ہے. کریئر کی اگر کوئی انکم بتائے نا, میں ایک کریئر میں اتنے پیسے کماؤں گا, انہوں نے اس سے بھی شاید ڈبل اسکیل کے پروجیکٹ میں پازیٹیو کنٹریبیوشن کیا ہے. وین وی آر ٹاکنگ, میں کل سعودیہ سے آیا ہوں, ہمارے ہی کچھ اسٹوڈنٹ اس وقت سعودیہ میں بیٹھ کے ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے فری لانسنگ کے اسٹارٹ اپ بنے ہوئے ہیں. جی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ ایک فری کوالٹی کانٹینٹ کو کنزیوم کر کے کچھ بنتے ہیں نا, جی تو ایک چیز مسنگ ہوتی ہے جو بچوں میں آج کل موسٹلی بچوں میں نہیں ہوتی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فری کانٹینٹ ہے, کوئی ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوا, پیسے نہیں دینے پڑ رہے, کوئی انفورس نہیں کر رہا, پھر بھی آپ سیکھ جاتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ول پاور بہت اسٹرانگ ہے, ٹائم مینجمنٹ اسٹرانگ ہے, آپ ڈسپلنڈ ہو, آپ آپٹمسٹک ہو, اور آپ کمیٹیڈ ہو. جب یہ 4-5 چیزیں جس کے اندر آئیں گی نا, اس کو ٹوٹا پھوٹا کانٹینٹ بھی دو گے نا, تو وہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا. تو اس لیے ہر وہ شخص جو اس طرح کے فری انوائرمنٹ میں سے, کوالٹی فری انوائرمنٹ میں سے نکلتا ہے, وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور پہنچتا ہے, ورنہ لوگ نکلتے ہی نہیں, کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے. ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں 33 گھنٹوں کے لیکچرز ہیں, 33 گھنٹوں کے, اور 3 دن بعد ہمیں میسج آتا ہے سر لیکچر دیکھ لیے, فارورڈ کر کے, ہاں اسکپ کر کے. اوکے. سو یہ اس وجہ سے بہت ساری سکسیس اسٹوریز ہیں نا. الحمد للہ اللہ نے ہمیں چوز کیا, اللہ نے ہمیں موقع دیا. سو آئی ایم گلیڈ, آئی ایم ویری ہیپی اینڈ وی آر بلیسڈ کہ ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں. دیٹس امیزنگ. اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے, میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ اگر ایک خاتون ہے, ہاؤس وائف ہے فار انسٹنس, جو کہ میں چاہتی بھی ہوں کہ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں,
اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے رائٹ, ان کی اتنی گرپ نہیں ہے, انہوں نے کبھی کوڈنگ نہیں کی, پروگرامنگ نہیں کی, انہیں کمپیوٹر بس بیسک یوز کرنا آتا ہے, کیا وہ بھی اے آئی سمجھ سکتی ہیں, سیکھ سکتی ہیں, کین شی آلسو ٹرائی, یا ان کو پہلے کوئی اور کورسز کرنے پڑیں گے بفور آپٹنگ فار یور کورس؟ ہماری نا اے آئی کے بارے میں جو اے آئی سیکھنے کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ غلط ہے. اے آئی نے آ کے سیکھنا ہی تو آسان کر دیا. بالکل. پہلے ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑتا تھا تھوڑا سا اچیو کرنے کے لیے. جی. اب ہمیں تھوڑا سا سیکھنا ہے بہت کچھ اچیو کرنے کے لیے. سمجھا دیتا ہوں. جی. 16-18 سال کی ایجوکیشن ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اسٹرگل ہوتی تھی, ایکسپیرینس آتا تھا, پھر جا کے آپ کہیں پہنچتے تھے, بہت ساری کتابیں پڑھ کے ایک چھوٹی سی نالج نکالتے تھے, بہت ساری ریسرچ کر کے ایک چھوٹی سی نالج نکالتے تھے. ایک پریزنٹیشن بنانے کے لیے 10 دن کی ریسرچ چاہیے تھی آپ کو. کیا آج بھی وہ پریزنٹیشن بنانے کے لیے 10 دن کی ریسرچ چاہیے؟ نہیں, آج وہ بنانے کے لیے آپ کو صرف چند منٹ چاہیے. تو کیا ہوا, لرننگ کا جو ٹائم ہے وہ اسکویز ہو گیا اور آؤٹ کم جو ہے وہ بڑی ہو گئی. بالکل. تو اب آتے ہیں اے آئی لرننگ کی طرف. ہماری اے آئی کی لرننگ کی جو ڈیفینیشن ہے, آپ نے جو سوال پوچھا نا, آپ کے سوال میں ایک پرابلم چھپا ہوا ہے. وہ پرابلم کیا ہے کہ مجھے کوڈنگ کا نہیں پتا, مجھے کمپیوٹر سائنس کا نہیں پتا. یہی تو پرابلم ہے کہ اے آئی سیکھنے کا تعلق, اے آئی استعمال کرنے کا تعلق کوڈنگ سے نہیں ہے, کمپیوٹر سائنس کی ڈگری سے نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے, میں آپ کو ایک لے مین ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں, ایک بہت بیسک ایگزامپل میں سمجھاتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کو لیڈیز کے لیے آپ کو کر رہی ہو, وومن امپاورمنٹ کی بات کر رہی ہو. امیجن کریں کہ آپ کو کوکنگ نہیں آتی, آپ کو کوئی کھانا بنانا نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور آپ کو کچن میں لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا, جہاں پہ سارے ٹولز, اسپائسز, ہر چیز موجود ہے. کیا بنا پائیں گے آپ اس سے؟ آپ اس سے کچھ نہیں بنا پاتے, آل دو کہ سب کچھ وہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ایسے آل یو ہیو ٹو ڈو ٹو لرن کہ یہ ٹول کیا کرتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی گرائنڈر پڑا ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اسٹوو پڑا ہوا تو وہ کیا کرتا ہے, چھری پڑی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے. جب آپ ان ٹولز کے بارے میں پڑھیں گی, ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے وہ سیکھیں گی. ٹولز کیسے بنے یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھری پہ کون سا مٹیریل لگا ہوا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, چھری کا استعمال کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ہے, اس کا تعلق اس کے مٹیریل سے نہیں ہے. پھر آپ اس کو استعمال کر کے, آپ کو ایک ریسیپی چاہیے جو اے آئی دے گا. ٹولز آپ نے اے آئی سے استعمال کرنا سیکھے اینڈ یو ول بیکم اے گڈ شیف ون ڈے. یو ول اسٹارٹ کوکنگ تھنگس. ناؤ یو وانٹ ٹو بی اے ڈیزائنر, یو وانٹ ٹو بی اے پروگرامر, یو وانٹ ٹو بی اے کانٹینٹ رائٹر, یو وانٹ ٹو بی اے ویڈیو ایڈیٹر. ان میں کچھ اسکلز ایسے ہیں جن میں آپ نے بہت سارے ٹولز کا افیکٹو استعمال کرنا ہے اور آپ کی آؤٹ پٹ نکلنا شروع ہو جائے گی. کیا ہوگا, کنسسٹنسی چاہیے ہوگی, ڈٹرمنیشن چاہیے ہوگی, مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کام کرتے جاتے ہو, آپ کا ہاتھ میں نکھار آتا جاتا ہے. ہم پہلا قدم ہی نہیں لیتے, ایسے ٹھیک ہے. کچھ سکلز ایسے ہیں جن کے لیے لاجک, جن کے لیے ایک سسٹمیٹک تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے. پروگرامنگ کی طرف آتے ہیں, کوڈ آپ اے آئی سے کر سکتے ہیں, لیکن وہ جو پروگرامنگ سینس ہے, وہ جو لاجک بلڈ کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے برین کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. ڈیزائنر آتے ہیں ہمارے یہاں, ڈیزائنر پتہ کیا کرتے ہیں یار, ڈیزائن خوبصورت ڈیزائن کرنے ہیں نا. ڈیزائننگ کا تعلق خوبصورتی سے زیادہ اس کے یوزر ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. اس کے ایستھیٹک سینس جو ہے وہ صرف خوبصورتی نہیں ہوتی, اور بھی بہت میسج ڈیزائن دے رہا ہوتا ہے, اور اس کے لیے آپ کو اپنی ایستھیٹک ووکیبلری ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. سو اگر ہمارے ہاں کوئی بھی بچہ یا بچی اے آئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اے آئی کے ٹولز کے استعمال کو سیکھے. چیٹ جی پی ٹی کو سیکھے کیسے استعمال ہوتا ہے. اگر وہ ڈیزائننگ میں ہے تو ڈیزائننگ میں ٹولز ہیں, کانٹینٹ رائٹنگ میں ٹولز ہیں, ایڈیٹنگ میں ٹولز ہیں, پروگرامنگ میں ٹولز ہیں. ٹولز کا افیکٹو یوز ود اے بیسک کانسیپٹ آف اے آئی جو ہم نے یوٹیوب پہ اور فری میں کورسز میں سمجھا دیا ہے. ایک کچن کی ایگزامپل لے کے ہم نے اے آئی پڑھا دی ہے. تو اتنا میں سمجھتا ہوں آپ 8 منٹ میں اے آئی کا کانسیپٹ بلڈ کر سکتے ہیں, اور یہ ہم نے پروو کیا ہے جو ہم نے ریکارڈنگس کی ہوئی ہیں. 8 منٹ کے اندر آپ کے اندر اے آئی کا کانسیپٹ بلڈ ہو جائے گا. پھر آپ جو مرضی بنائیں, جو مرضی سیکھیں. صحیح. اور میں آپ سے پتہ ہے یہ کیوں پوچھ رہی ہوں, اور میں آپ سے اتنے زیادہ پروبنگ کویشچنز اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ آج کل نا ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں, لوگ 3 دن میں کہتے ہیں میں نے تو اے آئی کا کورس کر لیا, 2 دن وہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اب میں پی ایس ایکس کا بھی ایکسپرٹ بن گیا ہوں اور اب میں ٹریڈنگ شروع کر رہا ہوں. رائٹ, اس طرح کا میں نے مائنڈ سیٹ آج کل دیکھا ہے. اور وہ ایک اس میں نا بہت بڑا ایلیمنٹ عرفان وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لیوش لائف اسٹائلز آن ٹک ٹاک, رائٹ, اور انہیں لگ رہا ہے کہ اگر یہ اس کے پاس یہ گاڑی ہے اور یہ اے آئی پہ کام کرتا ہے,
تو میں بھی بس 3 دن میں کورس کروں گا, چٹکی بجاؤں گا, راتوں رات میرے پاس بھی گاڑی آ جائے گی. اٹس ناٹ ان مائی اوپینین اے شارٹ کٹ ٹو منی, رائٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کوئی بھی اسکل سیٹ جو مجھے پرسنلی لگتا ہے آپ وہ سیکھتے ہو, وہ سمجھتے ہو, اس کو پریکٹس کرتے ہو, اس کو فنیس لے کے آتے ہو, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے کسی بھی چیز کو بلڈ کرنے میں. جیسے آپ نے کوکنگ کی ایگزامپل دی, کوئی بھی چیز لیٹ اٹ بی اے آئی راتوں رات کسی کو امیر نہیں بنا سکتا. ایسے ہی ہے, آپ اس کو سیکنڈ کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں انم تم غلط کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ کوئی راتوں رات کوئی بھی اسکل, کوئی بھی حلال اسکل آپ کو راتوں رات امیر نہیں بناتا. ایسے اسکل تو اور بھی ہوتے ہیں جو بنا بھی دیتے ہیں, اس لیے میں نے یہ نہیں بولا کہ اسکل آپ کو امیر نہیں بناتا. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ کوئی حلال اسکل جو ہے نا وہ آپ کو راتوں رات امیر نہیں کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ آج کل جو ٹک ٹاک ایک وہ جنریشن ٹائپ بلڈ ہو رہی ہے جس میں سب یہ چاہ رہے ہیں کہ راتوں رات بس ہو جائے, رائٹ. مگر جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوتا, آپ کو اسکل بلڈ کرنی پڑتی ہے. اب میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں عرفان کو فالو کریں, عرفان بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اے آئی از دا نیڈ آف دا آور اور مجھے یہی سیکھنا ہے, مجھے اس میں آگے جانا ہے. اس میں کون سے ایسے 3 ٹولز ہوں گے جن کے آپ نام مجھے بتائیں گے کہ ایٹ لیسٹ ایز اے بگنر کوئی بھی ان کو سیکھنا شروع کر سکتا ہے. فار انسٹنس مجھے لگتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی صحیح سے پرومپٹ دینا بھی ایک آرٹ ہے, اس کو ایسے صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا کہ وہ آپ کو اسی طرح کا اپروپریٹ رسپانس دے. اٹ آلسو کمز ود اے لاٹ آف ایکسپیرینس اینڈ لرننگ, رائٹ. سو ایسے کون سے 3 ٹولس ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یا خواتین دیکھ رہی ہیں اس سے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ ایسے کوئی 3 ٹولس نہیں ہیں. اچھا, ایسے کوئی 10 ٹولس نہیں ہیں. ایسے کوئی 100 ٹولس نہیں ہیں. صحیح. یہ وہ لوگ آپ کو بتائیں گے جو یہ کہتے ہیں میں آپ کو 1 مہینے میں 1 لاکھ کمانا سکھاؤں. میں بتاتا ہوں آپ کو 3 ٹولز نہیں چاہیے, 10 ٹولز نہیں چاہیے, آپ کو 3-4 کوالٹیز چاہیے. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. میں وہ کوالٹی پہ بات کر لیتا ہوں. جی ٹھیک ہے, وہ بتائیے. آپ کی پہلی کوالٹی جو بچپن سے ہے پیشنس. اگر آپ کے اندر صبر ہے نا تو آپ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پہ چپیڑے نہیں ماریں گے. آپ ایک پروسیس کو فالو کریں گے, شارٹ کٹ نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, فیلئر سے نہیں گھبرائیں گے, صبر کے ساتھ بڑھتے جائیں گے اور اللہ کی مدد آ جائے گی. ایسے ٹھیک ہے, ڈٹرمینیشن آپ کو چاہیے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس میں مشکلیں آئیں گی پر مجھے اس مشکلوں سے کراس کرنا ہے. ہماری ڈٹرمینیشن کا لیول اتنا ہے کہ ایک بندہ گریجویشن کر رہا ہوتا ہے اور خالہ آ کے کوئی نیا مشورہ دیتی ہے, وہ گریجویشن چھوڑ کے کچھ اور پہ لگا ہوا ہوتا ہے, یا کسی یوٹیوبر کو دیکھتا ہے یا کسی انفلوئنسر کو دیکھتا ہے, کسی بظاہر سکسیزفل آدمی کو دیکھ کے اپنی جرنی چھوڑ دیتا ہے. بالکل. کیوں؟ ڈٹرمینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, کنسسٹنسی, کہ ہم کوئی کام بھی مستقل مزاجی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. ایسے کامیابی $200 کمانا تو نہیں ہے نا, کامیابی $500 کمانا نہیں ہے. آپ نے آف دا ریکارڈ مجھ سے ایک اچھی بات کی تھی کہ واٹ یو وانٹ ٹو بی, یو وانٹ ٹو بی ملینئر. میں نے کہا میں آلریڈی ہوں, لیکن وہ میرا پرپز نہیں ہے. میرا پرپز ہے امپیکٹ جنریٹ کرنا, اور امپیکٹ آتا ہے جب آپ اس پروسیس سے خود گزرے ہوتے ہیں, فیلئر دیکھا ہوتا ہے, رگڑے کھائے ہوتے ہیں, ذلیل و خوار ہوئے ہوتے ہیں اور نکل آتے ہیں, پھر آپ کا ایک امپیکٹ آتا ہے. چوتھا, فوکس. اگر آپ فوکسڈ نہیں ہو, جی, میں آپ کو دنیا کے بیسٹ انسٹرکٹر, بیسٹ یونیورسٹی کے ساتھ, بیسٹ انفراسٹرکچر کے ساتھ دے دوں, یو آر گوئنگ نو ویئر. دیٹس ٹرو. رائٹ. سو اب بتائیں, میں آپ کو 3 نہیں 300 بیسٹ ٹول بتاتا ہوں, اور اس میں سے آپ ڈٹرمینیشن, کنسسٹنسی, فوکس اور صبر نکال لیں, آپ کامیاب ہو سکتا. کوئی بھی کامیاب ہو سکتا. بالکل بھی نہیں. تو مجھ سے آپ نے سوال کیا نا, یہی لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. یار بھائی عرفان بھائی کیسے پہنچ گئے یہاں پہ؟ او بھائی میرے 14 سال کی ضلالت تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. مزدوری کی, محنت کی, آفس بوائز رہا. میں ابھی پوری ہسٹری میں نہیں گیا بٹ یہ ورڈ میں ضرور بتاؤں گا کہ یار آئی ہیو اسٹرگلڈ اے لاٹ. بالکل. بہاولپور سے ہوں, سافٹ ویئر انٹرن سے اسٹارٹ ہوا, یہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر پہ 2-3 سال گزار دیے. جی. اب وہ کوئی نہیں دیکھے گا, وہ پتہ کیا دیکھیں گے, یار یہ بندہ سکسیزفل بھی ہے, فیمس بھی ہے, اور اے آئی میں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اے آئی سے سکسیس اور فیم آتا ہے. ایبسلیوٹلی رانگ. بالکل. آپ وہی فیم, وہی سکسیس, وہی امپیکٹ ہو سکتا ہے کہ ایز کیمیکل انجینئر بنا لیں, ایز سوشل میڈیا انالسٹ بنا لیں, ایز پروگرامر بنا لیں, ایز کانٹینٹ کریٹر بنا لیں, ایز انٹرپرینیور بنا لیں. کوئی اپنی آپ فوڈ کی چین کھولے, ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس وہاں آ جائے. کوئی ٹرانسپورٹیشن کی چین کھولے, ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس آ جائے. کوئی ای کامرس اسٹور کھولے, وہی فیم اینڈ سکسیس ہو سکتا ہے وہاں آپ کے پاس آ جائے. جی.
آپ نے مجھ سے یا میرے جیسے کسی شخص سے یہ نہیں سیکھنا کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ میں یہاں پہنچا کیسے, وہ کوالٹیز کیا تھیں. بالکل. ڈونٹ آسک کہ وہ ٹولز کیا تھے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کچھ ٹریٹس ہوتے ہیں, کور ٹریٹس, جو ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں اور آگے ہماری جرنی کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں. اور اس میں جیسے آپ نے بات کی, مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی, ڈٹرمنیشن, رائٹ. آپ نے کہا کہ آپ ڈٹرمنٹ تھے. فار انسٹنس, مجھے نہیں پتا آپ کی ہسٹری کے بارے میں, بٹ آپ ڈٹرمنٹ تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو آپ کر گزرے, رائٹ. مگر کچھ ینگ بچے جو اسپیشلی مطلب 16-17 سال کے ہوتے ہیں, یا خواتین بھی جو ہیں, انہیں نہیں پتہ, دیو لاسٹ دیم سیلوز, انہیں ابھی نہیں بالکل بھی پتہ کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اکثر بچے مجھے ایسے میسیجز بھی کرتے ہیں, ہم کون سا میجر چوز کریں. بھائی آئی کی ناٹ ڈیسائڈ فار یو, رائٹ, بٹ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ دس از دا تھنگ فار می, دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو. دیٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں اس کو آپ کو سمرائز کر دوں تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اے رائٹ اسکل سیٹ فار این پرسن. ٹھیک ہے, مجھے 2-3 منٹ اس پہ بات کرنے دیں, کیونکہ میں نے بہت دفعہ کی ہے, پر میں آپ کو ریفر نہیں کروں گا کہ میری فلاں ویڈیو دیکھو, کیونکہ یو آر ہیئر اینڈ آئی لائک دس کوشچن. اس پہ میں 10 دفعہ بھی آنسر دے سکتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے نا کسی دوسرے شخص سے جا کے, کامیاب شخص سے یہ نہیں پوچھنا کہ میں کیا کروں, میں کیا سیکھوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. پلیز اسٹاپ ڈوئنگ دیٹ, کیونکہ موسٹلی آپ یہیں ڈی ریل ہو جاتے ہیں. کسی بھی کامیاب شخص کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آپ کے مزاج کو سمجھے, آپ کی نیچر کو سمجھے, آپ کی پسند ناپسند کو سمجھے, آپ کی خدا داد صلاحیتوں کو سمجھے, آپ کی ہسٹری کو سمجھے, آپ کے گولز کو سمجھے, ٹارگیٹ کو سمجھے, پھر آپ کو روڈ میپ بنا کے دے. اتنا ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے 2 لسٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے, سمپل پیپر پہ آپ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, نکال دیں, سائڈ پہ کر دیں. لاجیکل وے بتاتا ہوں. آپ ریسرچ کریں. پہلے ایک کالم بنائیں جس کے اندر لکھیں واٹ یو لائک, واٹ یو ڈونٹ لائک, مطلب آپ کو کیا پسند ہے, کیا پسند نہیں ہے. فار ایگزامپل, آپ کو آفس میں بیٹھ کے کام کرنا پسند ہے یا فیلڈ ورک باہر جا کے کام کرنا پسند ہے. آپ کو گھر میں کام کرنا پسند ہے یا آفس میں یا کسی ٹریولنگ کے دوران یا باہر کے ملک جا کے کام کرنا پسند ہے. آپ 9 to 8 کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ اوپن آورز, اپنی فلیکسیبلٹی آپ کو چاہیے. آپ ٹیم کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, پسند ہے آپ کو, یا آپ اکیلے کام کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, آپ تھیوریٹیکل کام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے یا آپ کو پریکٹیکل کام اچھا لگتا ہے. آپ کو لاجک اچھی لگتی ہے یا ڈیزائن اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو لوکل کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا اچھا لگتا ہے یا گورے کے ساتھ اچھا لگتا ہے. آپ مستقبل میں خود کو باہر دیکھتے ہیں یا ملک میں دیکھتے ہیں. اپنی ساری لسٹ بنا لیں, اور یہ مت سوچیں کہ آپ کیا کرنا جا رہے ہیں. 2 دن لگائیں, 3 دن لگائیں, صرف اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنی لسٹ بنا لیں. پھر ایک ریسرچ کریں. وہ ریسرچ یہ کریں کہ یار جی پی ٹی سے اے آئی سے بتائے کہ اس وقت جو ہیں وہ ٹرینڈنگ سکلز کیا ہیں, فیوچرسٹک سکلز کیا ہیں. اور اگلا سوال اس سے پوچھے گا کہ ان سکلز کو اچیو کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اور کس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ سکلز کو شارٹ لسٹ کریں. ان سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کیا چاہیے اس کو شارٹ لسٹ کریں. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو 8-10 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے, گھر میں بیٹھنا ہے, یونیورسٹی میں بیٹھنا ہے. یہ فیلڈ ورک نہیں ہے. لیکن میں تو فیلڈ ورک کا بندہ ہوں. تو آپ نے اپنی لائکس اینڈ ڈس لائک کو لکھا, ٹاپ سکلز کو کیا. پھر آپ نے میپ کرنا ہے کہ یہ جو میری لائک ہے, جو چیزیں مجھے پسند ہیں, وہ کس سکل کے اندر زیادہ پائی جاتی ہیں. مطلب مجھے گھر میں کام کرنا پسند ہے, مجھے کل کو باہر جانا ہے, مجھے گورے کلائنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, مجھے لاجک پسند ہے, بہت سارا چیلنجنگ کام پسند ہے, چیزیں ڈیولپ کرنا پسند ہے. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اچھا یار یہ کوڈنگ میں, اچھا یار پروگرامنگ والی سائڈ میں میرا دھیان زیادہ جا رہا ہے. اپنے انالیسس کریں. آپ کو اینڈ میں اس انالیسس کے بعد آپ کے لیے 2 سے 3 فیلڈز نکل کے آپ کے سامنے آئیں گی. براڈ, کہ میں نے پروگرامنگ ہے, ڈیزائننگ ہے, کانٹینٹ رائٹنگ ہے, ای کامرس ہے, یا کیا ہے, وٹ ایور. وہ آپ کے سامنے آ گئے. 2-3 آپ نے خود انالیسس کیا. اب وقت آتا ہے کہ اب جو آپ بننا چاہتے ہو اس فیلڈ میں سے, اس فیلڈ کے سکسیسفل آدمی کو ڈھونڈو, اس سے ملو, اور اس سے یہ مت پوچھو کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس سے یہ پوچھو کہ یہ کیسے کرنا ہے. بالکل. ہاؤ ٹو ڈو اٹ. سمپل پلین کوشچن. یو وانٹ ٹو ڈیولپ اے سافٹ ویئر کمپنی, یو وانٹ ٹو موو, آپ فریلانسر بن کے, فری لانسنگ سے نکل کے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرتے ہوئے ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کمپنی بنا کے اس کو انٹرنیشنل لے کے جانا چاہتے ہیں. آئے مجھ سے پوچھیں, میں آپ کو پروسیس بتاتا ہوں. پر مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ سر میں سافٹ ویئر کی کمپنی نہ بنا لوں. ہاؤ وڈ آئی نو؟ ایگزیکٹلی.
Exactly. तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट. वंस यू आइडेंटिफाई योर स्किल सेट यू गो टू दैट पर्सन एंड आस्क कि कैसे करना है. साथ में एक छोटा सा सवाल और पूछिएगा और ईमानदार आदमी ही आपको उसका जवाब देगा. जी. सर आप कितना जलील हुआ ये करते हुए. बिल्कुल. ठीक है, आज मुझसे ही पूछें कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी कैसे चलती है, लेकिन मुझसे ये ज़रूर पूछें कि 8 सालों में जलील कितना हुआ. कितना हुआ रातें है कितनी इरफान? जागी, रातें कितनी जागी. 2.5 साल तो मैं यहाँ सोता रहा हूँ. जिस बिल्डिंग में आप बैठी हैं ना, मैं 2.5-3 साल इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकला. Oh God. चंद महीने पहले तक मैं यहाँ सोता था. 40 दिन बाद व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस सेशन, 40 दिन बाद मैं सीट पे आके बैठा हूँ. 40 days ऑफ ट्रैवल. Yes. सुबह 4 बजे मैं लाहौर आया. अब एक दिन पहले मैं पाकिस्तान आया हूँ, इस्लामाबाद गया. सुबह 4 बजे लाहौर आया, मॉर्निंग में ऑफिस में बैठा हूँ. व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड और आपको दर्द भी हो रहा है, लेकिन अगर आपको ये पता है ना कि ये टेम्पररी है, देयर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो फिर वो दर्द नहीं लगता. इसलिए मुझे मेरी थकावट नहीं लगती. मुझे पता है 4-6 महीने ही और बचे हैं, मुझे ये नहीं करना पड़ेगा. तो आई एम ओके विद दैट. आप शेयर करना चाहेंगे 4-6 महीने क्यों बचे हैं? मेरा पर्सन, मैंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया. दैट्स पर्सनल. मेरा पर्सनल गोल था कि आई विल बी रिटायर्ड बिफोर 2026. आई वांटेड टू रिटायर यंग, when I can travel, when I can breathe, when I can help people, when I can inspire people. माशाल्लाह. Imagine that you have a lot of money, Yeah. लेकिन आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते, 4 घंटे गाड़ी खुद नहीं चला सकते, अपने बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, Doesn't make ट्रैवल नहीं sense. कर सकते. बिल्कुल. ठीक है, इतनी गोलियां साथ लेके फिर रहे होते हैं. ठीक है, डॉक्टर 4 साथ रखे हुए होते हैं. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट मनी? Exactly. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट I मनी? agree with you. सो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ताकि मुझे काम ना करना पड़े. जी. और जो मेरा टाइम बचा है मैं एक सोशल इम्पैक्ट पे लगाऊं, क्योंकि वट एवर आया वो अल्लाह की तरफ से, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वापस करके जाऊं. अब मैं वापस उस वक्त करना शुरू हो जाए, मेरे बस में ही ना हो कि मैं वापस कर सकता हूँ. जब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा होगा, मैं क्या वापस करूँगा. ऐसे ही है. सो आई एम ट्राइंग टू गेट out of this by putting it on an autopilot, empowering my people, giving them the control and getting out. इंशाल्लाह. No, I completely agree with you. Financial freedom एक दफ़ा आ जाए and early retirement coupled with that could be amazing. Financial freedom, yeah. बिल्कुल. आपने इरफान एक बात की कि जैसे आप बता रहे थे कि आप इस बिल्डिंग में सोते रहे हैं, राइट? मगर अभी जो लोग आपको देखते होंगे, आपका यूट्यूब चैनल देखते होंगे, कहते होंगे यार ये तो पैदा ही किसी अमीर घर में हुआ नहीं. होगा कि इसकी ना इसको ये ऑफिस बनाया मिल नहीं गया नहीं नहीं होगा. नहीं, मेरा कहानी थोड़ी डिफरेंट है. आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू. आप मुझे डिजी स्किल से देखें. जब मैं आज से 3-4 साल पहले डिजी स्किल वालों ने मुझे अप्रोच किया था, जहाँ 44 लाख बच्चे ने वो लेक्चर्स लिए हैं, तो उस वक्त मेरा ऑफिस इतना सा था. आई वॉज स्ट्रगलिंग, जी. आई वॉज जस्ट अ फ्रीलांसर. तो ये फ्रीलांसिंग से यहाँ तक मेरी जितनी जर्नी है ना, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट कर रही है लाइव, वो साथ साथ आ रही है. अब मेरे जब आप जाते हैं चैनल पे, स्टूडेंट से पूछें, वो मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा जानते हैं, जी. क्योंकि वो उस वक्त से अब तक देखते आ रहे हैं. देयर इज़ नथिंग. हाँ, जो नया बंदा आता है ना, हमारे नई लॉट का प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ बाज़ाहिर देखेंगे, इन डेप्थ रिसर्च नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. तो जो रिसर्च करते हैं, स्टोरी इज देयर एक्चुअली. Yes, वो yes. देखते हैं कि इतना सा ऑफिस की वीडियोस बनी हुई हैं, आज की वीडियो देखो, ऑफिस को इतनी बड़ी बिल्डिंग की ऑफिस है यार, और सारा कुछ तो रिकॉर्ड वही पे मैं है. आपको उसी तरफ पॉइंट आउट करी थी कि लोग जो स्पेशली नए लोग ऑडियंस आपको देख रही होंगी, एंड आई रियली वांट कि ख़वातीन देख रही हों, तो वो ये कहेंगी नहीं यार फ्लूक है, या किस्मत बहुत अच्छी थी, या मतलब बस हो गया, हमारे साथ नहीं हो सकता. तो खुद में ये मैं आपको सेल्फ अच्छी किस्मत बता दूं. नहीं मैं एक सेकंड में एक सवाल कंप्लीट करूँगी कि ये सेल्फ बिलीफ कहाँ से आए. और ये मैंने बहुत लोगों में कम देखा है कि उन्हें लगता है कि सबको मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है, या मैं सीख भी लूँगी तो क्या फ़ायदा है, मैं नहीं कर सकती. और स्पेशली ख़वातीन में जो हु हैव गिवन अप, स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, वो कहती हैं बस हमें तो नहीं आता, हम नहीं कर सकते, अब हम सिर्फ टीवी ड्रामास देखेंगे और बस दुखी होंगे, सैड होंगे, ये लाइफ है. अच्छी किस्मत की बात बताऊं. आई वॉज होमलेस फॉर 28 years. Oh my 28 साल. ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ रहता था कि मेरा घर ही नहीं था. और जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, आई कुडंट इवन अफोर्ड माई एजुकेशन आफ्टर मैट्रिक. आई स्ट्रगल्ड अ लॉट. जी. अच्छा एथलीट था, स्पोर्ट्समैन था, तो गवर्नमेंट से मुझे थोड़ी सपोर्ट मिलती थी. वो जो स्कूल का स्पोर्ट कोटा होता है ना, उसके अंदर, कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, तो स्पोर्ट कोटा में आई वाज फिटिंग. मेरा मास्टर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी अफोर्ड नहीं कर सका. अ पर्सन हु इज़ डूइंग मास्टर फ्रॉम अ वर्चुअल यूनिवर्सिटी
have done PhD from UK University. माशाल्लाह, You can't call it a luck. एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ कुछ एलिमेंट ज़रूर होते हैं जिससे मैं कहता हूँ, मुझसे पूछो ना लक, मैं कहूँगा ये लक नहीं है, ये मेरे बाबा का रिस्क हलाल है. वो मेरे बाबा माली रिटायर हुए थे. जो मेहनत करके जो रिस्क हलाल खिलाया ना, जो शख्स रिस्क हलाल पे पला होता है ना, वो कहीं ना कहीं अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है. ऐसे वो एसेट जो उन्होंने मुझे दिया ना, ये वो एसेट है कि मेरे रास्ते आसान होते गए. कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन आती जाती है. सेल्फ बिलीफ नाम की चीज़ें होती हैं, पर मुझे नहीं लगता कि सेल्फ बिलीफ दुनिया में बाकी बचा है. एक चीज़ ज़रूर बची है जी, कि पुट योर सेल्फ इन अ पोजीशन जहाँ आपके पास दूसरी ऑप्शन ही ना हो. फिर आप कहते हैं मरता क्या ना करता. ऐसे तो देयर वाज नो सेल्फ बिलीफ. ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी. मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी. घर नहीं था तो क्या, काम ही करना पड़ेगा ना. खाने को कुछ नहीं तो काम ही करना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे ही है. और अल्लाह ने माइंड ऐसा बनाया था, मिजाज ऐसा दिया था कि यार आप किसी का ओए नहीं सुन सकते. तो इसका मतलब है कि बढ़ाओ अपना स्किल सेट ताकि कोई आपको ओए करे ना. देखें, दो ऑप्शन है ज़िंदगी में. आपके पास भी होंगी, बच्चे जो सुन रहे हैं उनके पास भी होगी, मेरे पास भी थी. जी, लो स्किल सेट पे, फाइनेंशियल स्ट्रगल पे सारी ज़िंदगी लोगों का ओए सुनते रहो, बेइज्जती कराते रहो. बेइज्जती कराते कराते जियो, कॉम्प्रोमाइज़ करते करते जियो, या मेहनत करते हुए मर जाओ या कुछ बन जाओ. यू ऑलवेज हैव अ टू ऑप्शंस. यस, आई चोज कि आई गिव माई 100% बेस्ट. यस, कुछ बन जाऊंगा, बन गया तो, नहीं तो ये वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए. बिल्कुल, सो दैट्स हाउ यू पुट योर सेल्फ इन अ फ्रेम ऑफ माइंड व्हेन यू डोंट सी एनी ऑप्शन. जिस दिन आपको कोई और ऑप्शन नज़र आना बंद हो गई ना, सेल्फ बिलीव खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा. लास्ट एग्जाम्पल, जी, यू आर ड्राइविंग अ कार ऑन अ मोटरवे. धूप है, हर तरफ धूप है, और आपका फ्यूल 100 किलोमीटर में एंड हो रहा है. बिल्कुल, राइट, या आपको लगता है कि टायर में थोड़ी हवा कम है, जी, लेकिन यू कैन स्टिल ट्रैवल 50-60 किलोमीटर, आप जा सकते हो. तो क्या आप गाड़ी धूप में रोक के टायर चेंज करने की कोशिश करोगी? वो डिटर्मिनेशन शो कराओगी? नहीं. लेकिन टायर बस्ट हो जाता है, बस फिर तो कहानी ख़त्म हो जाती. कहानी ख़त्म. फिर हिम्मत आ जाएगी, बाहर निकलना पड़ेगा, टायर बदलना पड़ेगा, हर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी, हाथ जलेंगे, रास्ते निकलेंगे, पानी अरेंज होगा, सब अरेंज होगा, लेकिन आप उसको फिक्स करोगे. क्यों किया? क्योंकि यू डोंट हैव ऑप्शन. एग्जैक्टली, और लास्ट चीज़, अपने आप से मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ, ये आपको ऑप्शन देता कौन है? आप खुद. खुद देते हैं. ये ना किया तो ये कर लूँगा, ये ना किया तो ये कर लूँगा, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, इसने ना किया तो वो कर लेगा, उसने ना किया तो वो कर लेगा. वी हैव अ नेटवर्क ऑफ ऑप्शंस. किल दैट नेटवर्क, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ. आई एम सो हैप्पी आपने ये बात की है इरफान. लाइक मेरे साथ ये इतना रेजोनेट किया है. मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रही थी, थोड़ी सी रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा आप अपवर्क पे भी काम करते रहे, राइट. आपके इतने सारे आवर्स वहाँ हैं, आपने इतनी अच्छा, आपका मैंने आई थिंक आपकी प्रोफाइल भी Almost मैंने आपका सारा. $2 million earning on the Upwork, and it's been 2 years I'm not even using Upwork. यस, माशाल्लाह, दैट्स अमेजिंग, राइट. और बच्चे इन एवेन्यूज़ को यूज़ ही नहीं करते क्योंकि वो हर चीज़ इतनी फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और ये मैं आपको खुद अपनी एग्जांपल एक इसलिए दे रही हूँ कि मैंने खुद लम्स में देखा. आई यूज्ड टू गो टू लम्स, आई डिड माय बैचलर्स देयर, कि लोग इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स की अर्निंग्स को, पैसे को, हर चीज़ को जो उनके पास सहूलत मौजूद है. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अपवर्क देन बिकॉज आई यूज़ टू फील एम्बेरस्ड कि मैं अपने फादर को दिन रात कोर्ट के चक्कर काटते हुए देखूँ और मैं उनसे कहूँ कि मेरी फ़ीस दें. मुझे इतना दुख होता था ये देखते हुए कि वो कितनी मेहनत करते हैं. मैंने कभी उनको देखा ही नहीं घर में क्योंकि वो सुबह 7 बजे जाते थे, रात 11 बजे आते थे. और मैंने उस वक्त से शुरू कर दिया. मगर लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं क्योंकि वो आपकी वाली बात ना, लोग हर चीज़ में ऑप्शंस देखते हैं कि आसान ऑप्शन किधर है. बट वो ऑप्शंस तो हम खुद ही डिसाइड करें ना अपने लिए. ये बाउंड्रीज तो हम अपने लिए खुद ही बना रहे हैं. बाउंड्रीज बना रहे हैं, ऑप्शन देके खुद को वीक कर रहे हैं ना. एग्जैक्टली. ये जो माइंड है ना, अगर आपने इसको ताबे करना सीख लिया ना, तो ये आपके लिए कुछ भी कर सकता है. अल्लाह ने बहुत पावरफुल बनाया है इसको. बिल्कुल. सवाल ये पैदा है, आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं या ये आपको कंट्रोल कर रहा है. मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, रात को सोते हैं ये इरादा करके सुबह उठ के नमाज़ पढ़ेंगे, जी. नहीं पढ़ी जाती. एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते आधा एग्ज़ाम ही ड्यूरेशन ही निकल चुकी होती है. हर रोज़ कह के प्रोक्रेस्टिनेशन, आज का काम कल पे छोड़ते 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 ज़िंदगी गिनने गई तो कब्र तक पहुंच जाते हैं लोग. ऐसे. वजह, बिकॉज आप अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर रहे, वो आपको कर रहा है. दैट्स सो ट्रू.
جس دن آپ نے چھوٹی چھوٹی سکسیس اچیو کرنا شروع کر دی, میں آپ کو بتاتا ہوں, آج ورک آؤٹ کرنا ہے, نیکسٹ 40 ڈے ورک آؤٹ کرنا ہے, ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے, اور آپ کر جاتے ہو, یو آر ٹریننگ یور برین ٹو ڈو تھنگس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینڈ یو ڈونٹ لائک ٹو ڈو اٹ. اور جب یہ اس طرح آپ یہ اچیو کر جاتے ہو تو پھر ڈٹرمینیشن آ جاتی ہے کہ یار اٹ از اوکے, میں 40 دن باہر تھا پر مجھے وہ پسند نہیں آ رہا تھا, بٹ اٹ از اوکے, آئی کین ڈو دیٹ بیکاز مائی برین از ٹرینڈ, آئی کین ایٹ اینی تھنگ. میں آپ کو اپنی ہیبٹ دکھاتا ہوں. چیلنج مائی سیلف کہ یار دیٹس ہاؤ آئی ٹریک مائی میکروز اینڈ کیلوریز. یار میں نے اتنا کھانا ہے, اتنی کیلریز ہیں, اتنی پروٹین مجھے چاہیے ہی چاہیے. بالکل. اب میں بزی ہوں, ٹریول کر رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, یار میں نے جنک نہیں کھانا. جی. اگر میں اتنی بات یہاں سے کمٹ کر کے اور اچیو کر لیتا ہوں تو یاد رکھیں کہ پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایگزیکٹلی. لوگ کہتے ہیں نا جو ویٹ لوز کر لیتا ہے اس کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آئی کین ایٹ اینی تھنگ, آئی کین افورڈ اینی تھنگ, بٹ آئی ہیو ڈیسائڈیڈ ہیلتھ از مور امپارٹینٹ دین اینی تھنگ ایلس آئی ہیو گاٹ. اور ہیلتھ آئی ہے اللہ کی طرف سے, اور اس کو اگر میں نے عزت نہ دی, اس کو ویلیو نہ دی, اور اللہ کی دی ہوئی جس چیز کو آپ ویلیو نہیں دیتے پھر اللہ لے لیتا ہے, اور پھر اس کے بغیر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ تو بہت غلط ہو گیا. ڈٹرمینیشن اس پہ پوری انڈسٹری بن گئی ہے نا ہیلتھ اینڈ ویلنس پہ. آپ دیکھتے ہیں آن لائن کروڑوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں چینی چھوڑ دیں, مگر لوگوں سے چینی چھوڑی نہیں جا رہی. ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کیکس ابھی اننیسیسریلی نہ کھائیں, نہیں چھوڑے جا رہے, جب دیکھو لوگ کھا رہے ہیں. آج چیٹ میل ہے, یہ جو ہماری مینٹالٹی ہے اس پہ بلینس کی انڈسٹری کھڑی چیٹ میل پہ چلتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ اس مائنڈ سیٹ کا جو آپ پروکریسٹینیشن کی بات کریں, اس لیتھارجی کا فائدہ اٹھا کے تو ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ فٹنس انفلوئنسر بھی بن رہا ہے نا. اسی سوال سے میں آپ کا بہت ٹائم لے رہی ہوں, بٹ ایک کویسچن جو میرے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ انفلوئنسر آتھینٹک ہے, اس کا کانٹینٹ میں پڑھوں. سو فار انسٹنس کوئی یوٹیوب پہ جاتا ہے, اے آئی کے متعلق بہت سے لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, رائٹ. کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آتھینٹک ہے, میں اس کا کانٹینٹ فالو کروں تو مے بی آئی کین لرن سم تھنگ, یا دوسرا پتہ چلے ہاں یہ تو بس ایوی ہی ہے, یو نو. میں اوائڈ کر رہا تھا کہ ایسا کوئی سوال نہ کریں, کیونکہ بہت سارے لوگ نا ناراض ہوتے ہیں. جی. جواب دینا پڑے گا. اگر آپ کوئی بھی شخص کوئی بھی کانٹینٹ بنا رہا ہے یا آپ کو کوئی بھی چیز سکھا رہا ہے اور آپ یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ نالج واقعی ہی صحیح ہے یا نہیں, جی, تو آپ نے نالج کو ویلیڈیٹ کرنے سے پہلے اس بندے پہ ریسرچ کریں کہ جو یہ بتا رہا ہے کیا خود وہاں پہ پہنچ چکا ہے. فار ایگزامپل, ایک شخص آپ کو فٹنس سکھانے کے لیے آ رہا ہے, اس کی اپنی توند نکلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا اپنا منہ لٹکا ہوا ہے, اور وہ آپ کو 6 پیک نکالنے کی ٹپ دے رہا ہے, اور وہ ٹپ صحیح دے رہا ہے, ڈائٹ صحیح بتا رہا ہے, ایکسرسائز صحیح بتا رہا ہے, روٹین صحیح بتا رہا ہے, کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ ایک گنجا آتا ہے, وہ آپ کو بال بڑے کرنے کے طریقے سکھاتا ہے, طریقے صحیح سکھاتا ہے, تو کیا آپ اس کو فالو کریں گے؟ نہیں. ایک شخص جس نے کبھی سافٹ ویئر کمپنی بنائی نہیں, اے آئی کا کچھ کام کیا نہیں, اس کے نیچے لوگ بھی نہیں کام کر رہے, اس کا ایکسپوجر بھی نہیں ہے, اس کی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, جی, وہ آپ کو اے آئی سکھا رہا ہے. ایک شخص آپ کو انٹرپرینور بننا سکھا رہا ہے جس کی اس کی اپنی کوئی جرنی نہیں ہے. واٹ از اٹ ہارڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ کہ ہو از ڈوئنگ واٹ؟ دیٹس سو ٹرو. اور بندے پہ ریسرچ کریں. ہم ریسرچ تو کسی پہ نہیں کرتے نا, اس کی گروتھ کو دیکھیں کہ یہ جو میتھڈ آپ کو سکھا رہا ہے کیا آج سے 2 سال پہلے جا کے اس کو اسٹڈی کریں کہ پچھلے 3-4 سال میں یہ شخص کہاں تھا, آج یہ شخص کہاں ہے. اگر اس نے فٹنس میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, اے آئی میں, پروگرامنگ میں, ڈیزائننگ میں گرو کیا ہے, اور وہ گروتھ کا تعلق خدا کے لیے گاڑی سے نہیں ہے, اللہ کے بندو یاد اس کا تعلق گاڑی سے نہیں ہے. وہ لونز پہ بھی لی جا سکتی ہے, فراڈ کر کے بھی لی جا سکتی ہے, خاندان کی زمین بیچ کے بھی لی جا سکتی ہے, بیوی کے زیور بیچ کے بھی لی جا سکتی ہے. یو ایس میں تو لوگ ویسے لیز پہ لے لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. تو کہیں سے بھی آ جاتی ہیں گاڑیاں گھر, لوگ اپنا گھر پوسٹ کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتے ہیں وہ رینٹ پہ تھا. سو ٹرو, سو امبیرسنگ. سو دس از ناٹ اے کرائٹیریا آف گروتھ. ٹھیک ہے, اکیلا کام کر رہا تھا, آج بھی اکیلا کام کر رہا ہے, اٹ مین آپ کے اندر لیڈرشپ اسکلز ہی نہیں ہے. 5 سال آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں کام کر رہا. ٹھیک ہے, آپ نے بندے کی گروتھ دیکھنی ہے نا, تو اس کی پروفیشنل گروتھ دیکھیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آئے گی, اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آئے گی. ہاں, اگر کہیں پہ کوئی چنک مسنگ ہے نا,
تو وہ کیا کہتے ہیں سمجھ لیں رانگ نمبر ہے, کوئی نہ کوئی شارٹ لگا ہے, کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ لگا ہے. پر اگر وہ ہسٹری کمپلیٹ ہے, گروتھ کا گراف نظر آ رہا ہے, جی فالو دیٹ پرسن, ہی ول ٹیک یو سم ویئر. ایک لاسٹ ایک ہنٹ اور بتاتا ہوں, جی اس شخص کو فالو کریں جو اپنی نش کے اندر اپنی اسٹرگل کے حساب سے ایک خاص ٹاپک پہ بات کرتا ہے جو اس کی اسٹرینتھ ہے. دیر آر سو مینی انفلوئنسر جو ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. بالکل ایسے دے کین ناٹ گیو یو اینی تھنگ اپارٹ فرام ون تھنگ, خبریں. خبریں won't make وہ you بھی successful. sensationalized خبریں won't make you successful. Knowledge will. بالکل نہیں, میں آپ سے یہی بات کرنے لگی تھی کہ لوگ وہ گاڑی, گھر, ایون رینٹڈ پراپرٹی دیکھ کے اتنا امپریس ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بننا ہے اور اس کو فالو کرتے ہیں. اور آپ نے بہت ہی اچھی بات کی کہ آپ اس کا گروتھ کا کرو دیکھیں کہ کیسے کہاں سے کہاں پہنچا. چلے میں کنکلوڈ کرتی ہوں, میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو سے ان دی اینڈ. آئی ایم شیور آپ کی بہت پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں, آپ نے بہت سی باتیں کی ہیں. آج کچھ نیا جو آپ اینڈ میں شیئر کرنا چاہیں. نیا دیکھو, نیا تو تب ہوگا نا کہ جب میں کوئی خبریں دے رہا ہوں تو میں نئی خبر دوں گا میں. بٹ میں تو صرف ایک ہی چیز پہ کام کر رہا ہوں, مائنڈ سیٹ پہ, صبر پہ, ڈٹرمینیشن, کنسسٹنسی, فوکس. مجھے لگتا ہے آپ کے اندر صبر آ گیا, آپ ڈٹرمنٹ ہو, فوکسڈ ہو, آپ کنسسٹنٹ ہو, جی آپ ورک ایتھکس پہ کام کرو. میں آپ کو لاسٹلی بتاؤں, ہمارا جو یہ سارا بحران ہے یہ ٹیکنالوجی کا بحران نہیں ہے, یہ پیسے کا بحران نہیں ہے, ہمارا کریکٹر کا بحران آیا ہوا ہے. دیٹس ٹرو. میں باہر جاتا ہوں نا, ہمارے ٹیلنٹڈ لوگ جی جگہ نہیں بنا پا رہے کیونکہ ہمارے لوگوں نے ہماری ریپیوٹ خراب کی ہوئی ہے. دیٹس ویری ٹرو. اور وہ ریپیوٹ خراب اس لیے ہوتی ہے جب آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ ایک 10 دن کی چیز کو 2 دن میں اچیو کرنے کے لیے جھوٹ بول دیں گے, اور یہاں سے ساتھ. لیکن اگر آپ کے اندر صبر ہے تو آپ صبر کریں گے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی تو آپ دھوکہ نہیں دے پائیں گے. بالکل آپ شارٹ کٹ لے ہی نہیں پاؤ گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کا مائنڈ آپ کو ٹیمپٹ ہی نہیں کرے گا کہ یار یہ والا کام چیپ طریقے سے کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ کے اندر تو صبر ہے. کیوں کہتے ہیں کہ یار صابر آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ چھوٹی بات ہے. مطلب میں اے آئی انالسٹ, ٹیکنوپرنیور, بلا بلا بلا, یہ ٹولز ہے آپ نے یوز کرنا ہے صبح دوپہر شام, یہ راستہ ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے. کم آن, اور آپ میری طرح بن جائیں آپ گے. میری طرح بن جائیں گے. میں تو خود ذلیل ہو کے یہاں پہنچا ہوں اور آگے بھی ہو رہا ہوں, میں تو کسی کو انسپائر نہیں کروں گا. بٹ یہ ہے صبر. صبر کریں, عزت کریں. اللہ جب آپ کا ہاتھ پکڑے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کی گروتھ کب سے کہاں نکل گئی. لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے جب اللہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. ایسے ہی بس دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو میسج, اور اسی پہ میں کام کر رہا ہوں, اور میں اسی پہ ہی کام کرتا رہوں گا. دس از امیزنگ. تھینک یو سو مچ عرفان, آپ نے اینڈ میں بھی بہت ہی اچھی بات کی. صبر کرنا, عزت کرنا, اپنے کام کی بھی رسپیکٹ کرنا, دوسرے کام کی بھی رسپیکٹ کرنا. میں نے بھی باہر یہ بہت دیکھا ہے, پاکستانیوں کی جڑیں کاٹ رہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اوکے جی, اللہ حافظ.